ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے فقراء نبی کے وارث ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ غدیر خم کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا۔ آپ کا دست مبارک اپنے دست مبارک سے تھاما اور بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جن کا مولا ہوں یہ علی بھی ان کے مولا ہیں۔ خیال رہے کہ حقیقت مولائیت کا سبق انہی کی نسبت سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ دین اسلام حقیقت الہیہ کا اظہار ہے۔ علم معرفت الہی اس حقیقت کی ظاہری صورت ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صورت کی ابتدا سے انتہا تک تکمیل کرنے والے اور حضرت امام حسین علیہ السلام اس صورت کو حسن بخشنے والے ہیں۔ ہر صاحب تحقیق کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ علم اللہ کے نور کا اول اظہار ہے، جیسا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، کیونکہ قلم علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور خیال رہے کہ قلم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہی علم الہی دنیا میں منتقل ہوا۔ جس طرح تمام علم قلم میں پوشیدہ ہوتا ہے، اسی طرح تمام علم الہی سینہ رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں پوشیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ اس علم سے جگمگا رہا ہے اور ظاہری حیات میں بارہا آپ کے علم الغیب کی کرنیں اس مبارک سینے سے چھن چھن کر آپ کی مبارک زبان سے ظاہر ہوتی رہیں۔ باطنی حیات میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات الہی یعنی فقر کو بصورت علم الہی ہی اپنے ہوتی رہیں۔ باطنی حیات میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات الہی یعنی فقر کو بصورت علم الہی ہی اپنے خلفاء کو منتقل کرتے ہیں۔ کس خلیفہ کے قلب و باطن میں ذات الہی کس حد تک ظاہر ہے، اس کا اندازہ اس کے علم معرفت الہی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جس پر علم معرفت الہی کی تکمیل ہو جائے وہی ذات الہی کا اس دنیا میں مظہر اور فقر کا وارث ہے۔ خیال رہے کہ فقر کے اول وارث حضرت علی کرم اللہ وجہ
کے علم کے متعلق فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس شہر علم کے دروازہ ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حروف مقطعات ہا میم عین سین قاف کی تفسیر میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب تعلیم مجھے عطا کر دی۔ علم معرفت الہی پر کامل عبور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وجہ عظمت بنا، جس پر علم الہی کی تکمیل ہو جائے۔ اس دنیا سے دنیا بھر کی کسی شے کا علم اس سے مخفی نہیں رہتا، اس سے کچھ نہیں چھپتا۔ در حقیقت علم الہی کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے عندہ مفاتح الغیب، یعنی ہمارے پاس غیب کے خزانے ہیں، مطلب علم غیب کے خزانے ہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر، یعنی جانتا ہے اللہ جو کچھ خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے، یعنی سمندروں اور دریاؤں میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یعنی درخت سے جب پتے بھی ٹوٹ کر گرتے ہیں تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ وظلمۃ الارض، اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جتنا خشک و تر میں نے جس چیز کو بنایا ہے جو خشک و تر ہے، یہ سب میں نے اپنی کتاب کے اندر رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی اللہ کا تمام علم ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب یقیناً سینہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتاب کا عالم نہیں بلکہ کتاب کا معلم بنا کر بھیجا۔ یحلی محمل کتاب، یعنی جو دوسروں کو کتاب کا علم دیتا ہے، اور وہی علم جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں پوشیدہ تھا، وہ علم عطا ہوا مولا علی علیہ السلام کے سینہ مبارک میں، اور اسی سینہ مبارک کے طفیل، اسی سینہ مبارک کے وسیلے سے تمام اہل اللہ کے سینوں تک وہ علم پہنچا، جسے علم سینہ کہا جاتا ہے، جسے علم معرفت کہا جاتا ہے، جسے علم حقیقت کہا جاتا ہے۔ اور وہ کتاب جسے کتاب مبین کہا جاتا ہے، یعنی روشن کتاب، اس کتاب کے جاننے والے ظاہری علماء کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس کتاب کے جاننے والے وہ علماء ہیں جو ظاہر و باطن سے واقفیت رکھتے ہیں، جو ظاہر و باطن کو جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اولیاء اللہ عالم حق ہیں، جو تعلیم حق کو جانتے ہیں، اور وہ علماء اکرام جو ظاہر کے ساتھ باطن بھی جانتے ہیں، وہ علماء حق ہیں۔ جو صرف ظاہر جانتے ہیں بس وہی علماء سو ہے،
جو علم ظاہر تو جانتے ہیں لیکن اس کا معنی و مقاصد نہیں جانتے، اس کے مخزن سے محروم رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے محافظ علماء حق ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ مولا کریم ہر ایک کو صراط مستقیم سمجھنے اور صراط مستقیم سمجھ کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔